اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ومنور بصائر العارفین وهو على كل شيء عليم ثم الصلاة والسلام بتحیت والاکرام مصابیح الظلم وینابیح الحکمہ ابی القاسم محمد المصطفى وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم لا نول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له وبالخصوص منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم وغاصب حق ولایت امیر المومنین وغاصب حق فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا اما بعد فقد قال حق فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے اس مبارک اور بابرکت دن کی نسبت سے ہم مومنین اکرام اور سادات عظام اور بالخصوص بقیت اللہ امام زمان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرمائے۔ آج ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی نسبت سے جس موضوع کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک سوال کا اضافہ کریں گے جو کہ ایک ناصبی نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے تمام مومنین کرام پہ کیا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے، اس نے یہ زبان درازی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں جو شیعہ نقل کرتے ہیں یہ سب دین کے مکمل ہونے کے بعد کے ہیں۔ واقعہ فدق، واقعہ کرتاس، واقعہ جمل، واقعہ صفین، واقعہ کربلا، یہ تاریخی واقعات ہیں اور یہ واقعات دین کے بعد کے ہیں، لہٰذا ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں مولا کے فضل سے ایسا جواب مرمت کروں گا اس کو کہ نسل امیہ قیامت تک یاد رکھے گی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، جواب دوں گا میں، لیکن میں اس سوال کے جواب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ وضاحت کرتا جائے کہ اگر یہ دین کے مکمل ہونے کے بعد کے واقعات ہیں تو دین مکمل کس کے لیے ہوا تھا؟ کہاں پہ ہوا تھا؟ کس ذات کے لیے ہوا تھا؟ کب ہوا تھا؟ دین جو مکمل ہو گیا اور ان کا دین میں کوئی ذکر نہیں ہے تو دین مکمل کس کی ذات کے لیے ہوا تھا؟ یہ سب کڑیے ہیں اسی ہستی کے لیے جس ہستی کے لیے دین مکمل ہوا تھا، اور وہ آج کا بابرکت مبارک دن ہے۔ 18 ذی الحج کا دن تھا جس روز پیغمبر اکرم حج فریضہ واپس ہوتے ہوئے جب گھر کو جا رہے تھے اور تمام صحابہ ساتھ تھے، تازہ حج بھی کیا ہوا تھا، تو رسول جب اس مقام پر پہنچے جس کا نام غدیر ہے، جس کی مناسبت سے آج مومنین یوم غدیر منا رہے ہیں، جب اس مقام پر پہنچے تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، اے بلال جلدی کرو، جاؤ اور اذان دو۔ سرکار نماز کا تو وقت نہیں ہے، فرمایا اذان دو، اور اذان میں ایک لفظ کا اضافہ کر دو، اور وہ کیا لفظ ہے؟ وہ فرمایا کہ کہو حی علی خیر العمل، اے لوگو، تمام لوگ جو ادھر ارد گرد جمع ہیں یا آگے پیچھے نکل گئے ہیں، سب اکٹھے ہو جاؤ ایک احسن اور خیر کے عمل کی طرف۔ تو یہ خیر کیا ہے؟ آگے واضح ہو جائے گا یہ خیر کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے، دھوپ بہت تھی، حاجی بہت زیادہ تھکے ماندے تھے، سفر بھی بہت کیا ہوا تھا، تو پیغمبر اکرم نے سب کے سامنے، میں موضوع کو سمیٹتے ہوئے اس اصل مقصد کی جانب لے جانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے سب کے سامنے علی علیہ السلام کی وصایت اور وزارت کا اعلان کیا، اور 18 جلدیں ہیں یوم غدیر کے حوالے سے، الغدیر بک کی، کتاب کی، اس میں علامہ امینی نے یہ باتیں بہت واضح طریقے سے لکھ دی ہیں کہ کیا کیا ارشاد فرمایا تھا۔ اور پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا تو پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے بہت تاریخی جملہ فرمایا۔ پیغمبر نے کہا، اللہ جو اس کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، جو اسے دشمن رکھے تو بھی اس سے دشمنی کر، جو اسے چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے، جو اسے مولا مانے تو بھی اس کا مولا بن جا، جو اسے ولی مانے تو بھی اس کا ولی بن جا۔ یاد رہے، یہاں پہ ایک جملہ کہتے ہیں ہمارے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی دوست ہے۔ ارے دوستی ہی کروانی ہوتی تو اتنی دھوپ میں کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی پیغمبر کو؟ اور پھر مزے کی بات یہ،
جو اس دوستی کے لیے آپ کہتے ہیں نا دوستی، اس دوست کے لیے پیغمبر اکرم کو جو وعید نازل ہوئی تھی قرآن میں، اللہ فرماتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پیغمبر اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا اور ساتھ میں پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تاکید کس لیے تھی؟ اگر دوستی کروانی تھی تو کیا دوستی کی خاطر اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کو داؤ پہ لگا دینا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مولا بمعنی حاکم ہے، مولا بمعنی وزارت ہے، سمجھ آئی کس بات کی؟ تو مولا جب مولا بنایا، ابھی جبریل کہتے ہیں ابھی سرکار کا یہ ہاتھ جو تھا نا یہ نیچے نہیں آیا تھا کہ جبریل جو ہیں وہی مصطفیٰ لے کر حاضر ہوئے۔ تو جبریل نے کیا کہا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیغمبر اللہ کہتا ہے یہ جو کام آپ نے کر دکھایا ہے نا، اللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں آج کے دن، خاص آج کے دن میں نے تیرا دین مکمل کر دیا اور تجھ پہ اپنی نعمت عظمت پوری کر دی۔ تو پتہ چلا نعمت عظمت جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے۔ کہا تم پہ نعمت پوری کی اور تمہارے لیے اسلام دین کو میں نے پسند کیا۔ پہلے بھی تو دین ادیان الہی تھے، جو پہلے دین آتے تھے پیغمبروں پر وہ اللہ کا دین نہیں تھا، وہ بھی دین اللہ کے تھے۔ دین ابراہیمی بھی دین خدا تھا، دین موسوی بھی دین خدا تھا، دین عیسی بھی دین خدا تھا، دین آدمیت بھی دین خدا تھا، لیکن اس دین کو اس لیے پسند کر لیا گیا کیونکہ اس دین میں ولایت امیر المومنین کا اعلان تھا۔ تو اب پتہ چلا یہ دین کس ہستی کے لیے مکمل ہوا تھا۔ اب اس کے حوالوں دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث غدیر کم و بیش 124 صحابہ سے مروی ہوئی ہے جنہوں نے روایت کی ہے خلوص دل سے۔ ویسے تو 1,24,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے جنہوں نے یہ حدیث بذات خود سنی بھی اور دیکھی بھی، یہ عمل پریکٹیکلی دیکھا تھا، لیکن 124 سے زیادہ صحابہ ہیں جنہوں نے نقل کی ہے، اور سیاہ ستہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور جب سیاہ ستہ میں موجود ہے تو ان سے انکار کرو پھر، اور اس سے بڑھ کر یہ قرآن کی دو آیتیں اس پہ گواہی دے رہی ہیں۔ تفسیر در منصور علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ جب نبی نے بازو کو بلند کیا تو سرکار نے اتنا بلند کیا کہ یہ بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اور ابھی سرکار کا ہاتھ نیچے بھی نہیں آیا تھا جب جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے تھے کہ آج کے دن ہم نے آج کے دن ہی دین مکمل کیوں کرنا تھا؟ آپ جو کہتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اب ان چیزوں کی دین کو ضرورت نہیں ہے، جی اگر ان کی ضرورت نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 13 سال جب مکے میں تبلیغ ہوتی رہی تھی تب دین مکمل کیوں نہیں ہوا تھا؟ جب 10 سال مدینے میں تبلیغ ہوتی رہی تھی دین کیوں مکمل نہیں ہوا تھا؟ جب بدر عہد حنین ہوئی تھی دین تب مکمل کیوں نہیں ہوا تھا؟ جب رسالت مآب نے نماز و حج و روزہ زکوٰۃ پہنچا دیا تھا تو دین مکمل تب کیوں نہیں ہوا تھا؟ دین فقط مکمل ہوا ہے تو مولا علی علیہ السلام کی امارت، وزارت اور وصایت اور ولایت کے صدقے میں۔ تو جس علی علیہ السلام کی وجہ سے یہ دین مکمل ہوا ہے، اسی سے صفین ہوئی تھی، اسی سے جمل ہوئی تھی، اسی کے ساتھ مارکہ کرتاس انہوں نے کیا تھا، جس ہستی کے ساتھ کیا تھا اسی کے بیٹے کے ساتھ جنگ کربلا ہوئی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ کربلا اور ان چیزوں کا ذکر دین کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ جنگ کربلا یہ ولایت امیر المومنین کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یاد رکھنا لا الہ الا اللہ جو تھا وہ لوگ بھی پڑھتے تھے جو مارنے آئے تھے، محمد رسول اللہ وہ لوگ بھی پڑھتے تھے جو مارنے آئے تھے، نہیں پڑھتے تھے تو فقط وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، وہ علی کو ولی نہیں مانتے تھے، اسی لیے تو جنگ کربلا ہوئی تھی، ورنہ مولا حسین نے خود نہیں کہا تھا اگر دین کے معاملے پہ یہ جنگ ہوئی ہوتی تو مولا نے یہ کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ تم لوگ جو مجھے مارنے آئے ہو، کیا میں نے دین میں کوئی بدعت داخل کر دی ہے؟ کیا میں نے کوئی نئی بات ایجاد کر دی ہے؟ کیا میں نے اپنے نانا کی سنت کو ترک کر دیا ہے؟ تو سب کا جواب یہی تھا، نہیں، ایسی ہرگز بات آپ نے نہیں کی، نہ تو آپ تارک الصلاۃ ہیں، نہ آپ تارک روزہ ہیں، نہ تارک حج و زکوٰۃ ہیں، نہ آپ نے کوئی بدعت داخل کی ہے، بدعتی تو ہم ہیں، لیکن ہم آپ کو اس لیے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ تو یزید کو امیر نہیں مانتا، تو اپنے باپ کو امیر سمجھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ کربلا کی جو بات تھی یہ جنگ ولایت تھی، اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے تو توضیح اعزال میں یہ مولا نے روایت نقل کر دی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو کربلا کی جنگ تھی یہ سراسر ولایت علی کی جنگ تھی۔ تو پتہ چلا آپ جن چیزوں کو دین سے باہر نکالنا چاہتے ہیں یہ چیزیں دین میں داخل ہیں اور ان کی وجہ سے دین کامل ہے۔ مجھے بتائیے
اگر کربلا کو دین سے نکال دیا جائے تو دین میں رہ کیا جاتا ہے پیچھے؟ اگر حسین کو دین سے نکال دیا جائے، علی کو دین سے نکال دیا جائے تو دین میں کیا رہ جاتا ہے؟ اب آ جاتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے، کتنی اہم ہے یہ ولایت، کتنا تعلق گہرا ہے اس کا علی کی ولایت کے ساتھ، اس باتوں کا۔ تو آ جائیے، ایک ملعون تمہارے جیسا ہی تھا، وہ بارگاہ رسالت میں آیا، آ کر کہنے لگا، حارث نام تھا، بن میں نے نہیں کہنا کیونکہ اس کا بن نہیں ہوتا جو علی کو بھونکتا ہے۔ پیغمبر نے خود فرمایا، یا علی اس کا باپ ہی نہیں جو تجھے بھونکے۔ تو یہ بغیرت آیا، رسول خدا نے نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہو کر سرکار بیٹھے تھے، اور یہ بغیرت آ کے کہنے لگا، کہتا یا رسول اللہ، یہ جو اعلان ولایت آپ نے کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا ان احسانات کا بدلہ ہے جو علی نے تمہارے ساتھ کیے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا، بغیرت، اگر تو بندہ کا بیٹا ہوتا، بندے کا پتر ہوتا، بندے کا نطفہ ہوتا تو یہ بکواس ہی نہ کرتا، تو پیغمبر کی زبان پر شک ہی نہ کرتا۔ تو نے شک پیغمبر پر کیا ہے تو سن لے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو وہ بغیرت کہتا ہے، اگر یہ بات اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کو کہے کہ مجھ پہ عذاب بھیجے، مجھ پہ عذاب نازل کرے، کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تفاسیر میں جا کر دیکھ لینا، یہ سورہ معارج کی آیات ہیں۔ جب اس بغیرت نے یہ بات کہی تو اسے پتا تھا، چلاک بڑا تھا نا، اسے پتا تھا کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، اور میرا چیلنج بھی دنیا سن لے گی، عذاب آئے گا نہیں، علی کی ولایت مضحکہ خیز بات بن جائے گی۔ تو یہ بغیرت کہہ کر جیسے ہی مسجد سے نکلا، ایک قدم اس کا اونٹنی کے قریب ہوا، جیسے ہی اپنی اونٹنی کے قریب ہوا تو آسمان سے پتھر نازل ہوا اور اس ظالم کو ہلاک کر دیا اور جہنم واصل ہوا۔ تب پیغمبر نے یہ سوچا ہوگا، یہ دل میں اس بات آئی ہوگی، یہ مشیت میں آیا ہوگا، اور رسول کی مشیت تو خدا کی مشیت ہے۔ جب رسول کی مشیت میں یہ بات آئی کہ اے اللہ، جب تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب میں ہوں گا تو عذاب نہیں آئے گا، تو پروردگارا میرے ہوتے ہوئے عذاب کیوں، مسجد میں عذاب کیوں؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، سال سائل بعذاب واقع، اے پیغمبر، میں نے خود نہیں بھیجا، اس نے خود مجھے چنوتی دی تھی، اس نے خود مجھے للکارا تھا، اس نے خود مجھے پکارا تھا اور مجھے پکار کر کہا تھا کہ اگر یہ بات تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب ہو۔ اس نے خود عذاب مانگا تو میں نے عذاب دیا، اور پیغمبر یہ وہ عذاب تھا جو ٹلنے والا نہیں تھا، اور فرمایا یہ عذاب میں نے کافروں کے لیے جمع کیا ہوا تھا، اور پھر فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تو کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا جو منکر ولایت تھا، اللہ نے عذاب دے کر اور نازل کر کے اسے ہلاک کر کے جہنم واصل کر کے یہ بات سمجھا دی، قیامت تک نسبیو یاد رکھنا، جو علی کی ولایت پر شک کرے گا، انکار نہیں کیا تھا اس نے صرف شک کیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا تمہاری طرف سے ہے۔ تو جس نے شک کیا ہے اس کے لیے کافروں والا عذاب ہے اور وہ کافر مرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات پہنچا دی کہ لوگوں یاد رکھنا، قیامت تک جو بھی علی کی ولایت پر شک کرے گا تو اس کو میں کافر والی موت دے کر یہ ڈیفینیٹلی ثابت کر دوں گا کہ وہ پکا حرامی ہے اور پکا کافر ہے۔ تو پتہ چلا جس نے ولایت کا انکار کیا وہ ازلی کافر ہے، تو جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ دین میں علی کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی دین سے کوئی چیز نکل جائے تو وہ تو فاسق ہوتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ کافر ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول اور علی کی ولایت کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اس نے انکار کیا تو کافر ہو گیا۔ پتہ چل گیا نا کہ ولایت کا انکار ہی کفر کی حد تک لے جاتا ہے، اور یہ ولایت ہی ہے جس کی وجہ سے دین مکمل ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔